کہ کیا خدا ایک مسوجنسٹ ہے، کیونکہ خدا کی مسوجنی بڑی اوپن ہے اگر ہم دیکھیں، اور خاص طور پہ یہ نہیں کہا جا سکتا ادھر کہیں ہمارے ہندو آئیں گے وہ آگے کہیں گے نہیں جی وہ تو صرف مسلمانوں اور کرسچنز کا اور یہودیوں کا خدا جو ہے نا وہ مسوجنسٹ ہے، ہمارا تو بڑا اچھا ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ مسوجنسٹ تو ان کا خدا بھی ہے۔ تو اگر ہم ابراہیمی مذہبوں کو دیکھیں تو اس میں جنت میں پھل کھانے کا الزام ہوا پہ لگتا ہے، اور اس کی وجہ سے ساری عورتوں کو ایک لعنت دی جاتی ہے خدا کی طرف سے۔ خدا ایون کہ بک آف جینیسس میں یہ کہہ دیتا ہے کہ تو درد سے بچے پیدا کرے گی، یعنی خدا ایک پرماننٹ سزا عورت کو دے دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور خدا پھر کیا کرتا ہے، اور آدم کو کہتا ہے کہ آدم نے عورت نے پھل کھایا تھا، حالانکہ کھاتا مرد بھی ہے، مگر خدا الزام اس پہ لگا دیتا ہے، اور خدا اس الزام کو مانتا ہے، اسی لیے کہتا ہے کہ جی یہ درد سے بچے پیدا کرے گی۔ تو بہت ہی مشکل اس وجہ سے رہی دنیا میں، کرسچینٹی میں، جوڈائزم میں، ابراہمک ریلیجنز میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ عورت کی غلطی کی وجہ سے گناہ دنیا میں ہے۔ تو پھر اگر ہم پرانے دوسرے مذہبوں کو دیکھیں تو پینڈورا کی بھی بات آتی ہے۔ پینڈورا ایک ایسی عورت تھی جس کو دیوتاؤں نے ایک باکس دے دیا تھا جس میں دنیا کی ساری برائیاں اور ہر قسم کی تکلیف تھی، اور پینڈورا کے اوپر تھا کہ وہ اسے باکس کو کھولیں یا نہ کھولیں۔ تو پینڈورا نے وہ باکس کھول دیا اور دنیا میں بے چینی، دکھ، تکلیف، بیماری، غلامی، ہر چیز آ گئی۔ تو وہ بھی پھر دیوتاؤں نے خود اپنے اوپر ذمہ داری لینے کے بجائے کس کے اوپر ذمہ داری ڈالی؟ عورت کے اوپر، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز بھی جو ہے ہمیں دکھائی دیتی ہے ان مذہبوں میں بھی۔ پھر اسی طرح اگر ہم یہودیت میں دیکھیں تو یہودیت میں بھی عورت کو جب اس کو مینسٹریشن ہوتی ہے اسے ان کلین سمجھا جاتا ہے، وہ کسی خدا کی جگہ پہ نہیں جا سکتی، عورت جو ہے وہ ریلیجس ریچولز میں لیڈنگ پوزیشن نہیں لے سکتی، وہ کاہن نہیں ہو سکتی، وہ خدا کے خیمہ اجتماع میں یا خدا کی جو ہیکل ہوتی تھی اس کے اندر عورت کو جانے کی اجازت ہی نہیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ یعنی جو ہولی آف دا ہولیز تھا اس میں صرف مرد ہی جا سکتا تھا، جو کہ ایک پریسٹ ہوتا تھا، وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کتنے دن پاک کرتا تھا اور اس کے بعد وہ جاتا تھا، مجھے یاد نہیں ہے ٹھیک طرح سے، ٹھیک ہے۔ عورتیں کبھی نبی نہیں بنی۔ پھر ابھی آپ پچھلی سٹریم میں ایک کرسچن بھائی کے ساتھ میری خاصی بحث ہوئی تھی اسی بات پہ کہ خدا نے جو ہاجرہ کے ساتھ کیا، جو اسماعیل کی ماں تھی، اس سے بھی پتہ لگتا ہے کہ خدا عورت کے ساتھ کتنی زیادتی کرتا ہے، خدا عورت کا دشمن ہے، خدا ایک مسوجنسٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اور عورت کی مرضی کو تو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی کوئی ویلیو نہیں دی جاتی، عورت سے تو کوئی نہیں پوچھا جاتا کچھ بھی، سارے کنیکشن خدا کے مردوں کے ساتھ ہیں، مردوں سے مل رہا ہے جی، مردوں سے باتیں کر رہا ہے خدا، عورت کے ساتھ تو کچھ بھی نہیں۔ تو یہ وہ ساری باتیں ہیں جو ظاہر کرتی ہیں کہ یہ مردوں کا بنایا ہوا مذہب ہے، اور مردوں ہی کے بنانے کی وجہ سے اس میں عورت کو قابو میں رکھنے کے لیے عورت سے نفرت کی جاتی ہے۔ اسلام کہتا ہے عورتیں جو ہیں وہ مردوں کی کھیتی ہیں، مردوں نے مال خرچے ہیں، مرد قوام ہے، عورت اس لیے ان کی غلام بن کے رہے، ان کے نیچے رہے، مرد کو طلاق کا رائٹ ہے، جائیداد میں سے آدھا حصہ باپ کی مرد کو ملتا ہے، بیٹی کو اس سے کم ملتا ہے، اور اسلام اس پہ بہت بڑا احسان جتاتا ہے ان ان ایکول رائٹس دے کے، عورت کو کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں سب سے زیادہ رائٹس دی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسلام کا کمپیریزن کس بیس پہ ہوتا ہے؟ او جی ہم نے تو 1400 سال پرانے جو عربی بدو تھے نا ان کے مقابلے میں زیادہ رائٹس دی ہیں۔ اچھا تو آج کے مقابلے، آج تو سیکولر دنیا جو ہے وہ عورت کو جو رائٹس دے رہی ہے، آپ کے اسلامی رائٹس تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر عورت کو لونڈی بنانا، چاہے وہ کرسچینٹی ہو، چاہے وہ اسلام ہو، چاہے وہ جوڈائزم ہو، سب نے عورت کو لونڈی بنایا، بلکہ دنیا کے اور مذہبوں نے بھی بنایا۔ اور عورتوں کو غلاموں کا بڑا حصہ عورتیں ہی ہوتی تھی، ٹھیک ہے، کیونکہ جب کہیں جنگ بھی ہوتی تھی تو مردوں کو تو مار دیتے تھے، پھر عورتوں کو لونڈیاں بناتے تھے، اور ان کو کیونکہ قابو میں رکھنا طاقت کے ذریعے آسان تھا اس لیے وہ لونڈی بن جاتی تھی، پھر وہ سیکس آبجیکٹ کے طور پہ بھی یوز ہوتی تھی۔ وہ انہی لوگوں کو جنہوں نے اس کی پوری فیملی کو مارا ہوتا تھا ان کے بستر گرم کرتی تھی، جیسے کہ اسلامی تاریخ میں تو ہمیں صاف پتہ لگتا ہے نا یہ بات کا، ٹھیک ہے۔ اسلامی تاریخ میں تو ہمیں صاف نظر آتا ہے کہ صرف اور صرف صحابہ ہی نہیں یا پھر کوئی برے لوگ ہی نہیں، اللہ کے رسول خود یہ کام کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات ہے۔ تو کرسچینٹی میں تو صاف نیو ٹیسٹمنٹ میں لکھا کہ پولس کہتا ہے کہ عورت کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ کسی کو کچھ سکھائے۔ یسوع کے 12 شاگرد تھے، یسوع کے شاگردوں میں سے ایک بھی عورت نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ تو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ یسوع بہت اچھا تھا، تو اگر وومن رائٹس کے معاملے میں دیکھا جائے تو اگر اس کے شاگردوں میں سے 6 عورتیں ہوتی اور 6 مرد ہوتے تو کیا اچھا نہ ہوتا؟ کیا عورت کی ویلیو نہ پتہ چلتی؟ ٹھیک ہے۔ تو وہاں پہ بھی کوئی نہیں تھی۔ اب یہ کہیں گے نہیں عورت کے اپنے فائدے کے لیے نہیں تھی، بھائی جو خدا ہوتا ہے نا، خدا
اگر یسوع نے خود شادی نہیں کی تھی اور یسوع کے شاگردوں نے بھی نہیں شادی کی تھی تو کوئی غیر شادی شدہ عورت اس کے ساتھ بھی رہ سکتی تھی, اس کے شاگردوں میں شامل ہو سکتی تھی, وہاں پہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا. وہ بھی شادی نہ کرتی تو کیا ہو جاتا, ٹھیک ہے, کچھ بھی نہیں ہونا تھا. صحیح ہے. تو ہندو جو ہیں انہوں نے بھی عورت کو ایک جانور کی طرح ٹریٹ کیا, ہندوازم نے. کیسے؟ آج بھی ودوا کی شادی انڈیا میں بہت سی جگہوں پہ جو ہے وہ بڑا مشکل کام ہے, نہیں کرنے دیتے. سفید ساڑیاں پہن کے پھر رہی ہوتی ہیں آج, ٹھیک ہے. پہلے تو یہ حال تھا کہ ستی کروا دیتے تھے, زندہ جلوا دیتے تھے. کرسچینٹی, اسلام, ہندوازم, ان میں کوئی اجازت نہیں ہے کہ عورت مذہبی لیڈر بن جائے, نہیں بن سکتی, ٹھیک ہے. اور عورتوں کو جب ان کی menstruation ہوتی ہے, ان کے پیریڈز ہوئے ہوتے ہیں, اس ٹائم ان کو ان کلین ترین دنیا کی چیز سمجھا جاتا ہے, اور انہیں بہت ہی غلط سمجھ کے کسی بھی قسم کے ریلیجس رائٹس میں پہلے شریک بھی نہیں ہونے دیا جاتا تھا, بلکہ اس چیز کو جو کہ ایک عورت کی فرٹیلٹی کی اور اس کی اچھی صحت کی ضمانت ہے, اس چیز کو ہی شرم اور برائی کی وجہ سمجھا ہوا تھا, اور اس کی وجہ سے عورت سے نفرت کی جاتی تھی. بلکہ کئی مذہب تو ایسے ہیں جیسے کہ یہودیت میں عورتوں کو باہر جا کے رہنا پڑتا تھا. آج بھی انڈیا میں کئی جگہوں پہ, ہندوستان میں ایسے ہوتا ہے کہ لڑکیوں کو گھر سے باہر ایک کمرہ بنا کے اس کے اندر رکھا جاتا ہے جب ان کے پیریڈ چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ حالات ہیں. مذہب نے اور خداؤں نے عورت کے ساتھ کیا کیا. خدا نے عورت کو کبھی اس قابل نہیں سمجھا کہ اس سے بھی کمیونیکیٹ کر لے. ایک نبی تو کوئی عورت ہونی چاہیے تھی نا, ٹھیک ہے. خدا نے کبھی عورت کو اس قابل نہیں سمجھا کہ اسے کوئی لیڈنگ پوزیشن ہی دے دے, نہیں سمجھا. ہمیشہ عورت کو ان کلین سمجھا. اور اصل میں مرد یا مذہبی خدا جو ہے وہ عورت کو بوجھ ہی سمجھتا ہے, کیونکہ وہ بچے پیدا کرتی ہے, اس لیے وہ لازمی ہے, اس لیے اس کو کبھی بھی وہ اپنے اس سے ضرورت ہے نا. بچے تو مردوں نے پیدا کرنے ہیں نا, تو اس کے لیے ان کو عورتوں کی ضرورت ہے. اگر نہ ہوتی بچے پیدا کرنے کے لیے عورتوں کی ضرورت, تو پھر پتہ چلتا کہ پھر مرد اور مردوں کا بنایا ہوا خدا ان عورت کے ساتھ کیا سلوک کرتا, پھر ہمیں صحیح طرح پتہ چلنا تھا. جب مومو آئی ہیں, مومو کیا حال ہے, کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں, ہاں جی. میں بہت ہی فون لگا رہا ہوں تو ہاں آپ جی. کریں بات. کیا کہنا چاہیں گے آپ اس بارے میں, آج کے ٹاپک کے بارے میں؟ ہیلو, اچھا جی, میں اپنے یوٹیوب کو بند کر رہی تھی کہ اس سے ایکو آتی ہے. جی, بہت اچھی ٹاپک ہے, کیونکہ جیسے آپ نے کہا تھا ایک بہت لمبی فہرست ہے جس میں اسلام میں اور باقی سارے مذاہب میں آپ کو میسوجنی نظر آتی ہے. مجھے ہندوازم کا بہت زیادہ پتہ نہیں ہے, لیکن جو کہانیاں سنی ہیں جو تھوڑی بہت رام اور سیتا کی, مجھے ہمیشہ عجیب سا لگتا تھا کہ سیتا جو واپس لاتے ہیں جب اس کو جیت کے, تو اس کو بھی نکال دیتے ہیں باہر بچوں کے ساتھ کہ وہ somehow she's been polluted, اور یہ پیورٹی کلچر جو ہے کہ لوگوں کی پرسیپشن ہوگی کہ یہ پیور نہیں ہے, یہ کیا وجہ ہے. I don't understand the reasoning, لیکن میں یہ سوچتی تھی کہ بہت ہی بے انصافی ہے کہ اس کو نکال دیا. لیکن ایسے ہی مجھے بہت ہی سپرفیشل نالج ہے ہندوازم کی, لیکن اسلام میں تو بھری پڑی ہیں چیزیں ایسی. رسول اللہ نے اتنی زیادہ حدیثیں ہیں جن میں عورتوں کو ایسا بتایا ہے جیسے وہ مردوں کو سیڈیوس کرتی ہیں, ان کا ایمان خراب کرتی ہیں, گمراہ کرتی ہیں. بہت سی حدیثیں جن میں یہ کہا ہوا ہے. ایک ون آف مائی فیوریٹ حدیث جس میں کہا ہوا ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ اس کی جہنم کی ایندھن ہوں گی نا. تو کیوں ہوں گی؟ وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ وہ مردوں کو گمراہ کرتی ہیں, ان کا کہنا نہیں مانتی, مردوں کا کہنا نہیں مانتی, اپنے ہسبینڈز کا خاوند کی ناشکری کرتی ہیں, ناشکری کرتی ہیں, اس کا احسان نہیں مانتی. اور یہ بھی کہا ہے کہ وہ اچھے بھلے ایمان والے لوگوں کو, اسی حدیث میں 305 ہے کہ گمراہ بھی کر دیتی ہیں اچھے بھلے لوگوں کو, کہ اس کی پرسنل رسپانسبلٹی لے کے جو گمراہ ہو رہا ہے عورت پہ ڈالی جا رہی ہے. ایک اور حدیث ہے جس میں رسول اللہ کہتے ہیں کہ وہ واک کر رہے ہیں, کہیں جا رہے ہیں, ان کو ایک خوبصورت سی عورت نظر آتی ہے, کوئی بھی عورت نظر آتی ہے, تو ان کو بہت وہ ہارنی ہو جاتے ہیں, شہوت آ جاتی ہے, جو بھی اردو کا لفظ ہے. تو وہ فوراً گھر جا کے اپنی زینب بیوی سے جمع فرماتے ہیں. تو اس کے بعد پھر باہر نکل جاتے ہیں. یہی بس کام تھا عورتوں کا کہ خالی سیکشل سروسز پرووائڈ کرنا, کوئی بہت بات چیت. پھر باہر نکل جاتے ہیں, and he talks to his friends. صحابہ سے بولتے ہیں کہ اگر تم کوئی کسی خوبصورت عورت کو دیکھو تو جاؤ فوراً اپنی بیوی کو جا کے یوز کرو.
یہ کیا عورتوں کی کیا ویلیو دکھائی ہوئی ہے, اور اتنی زیادہ ہیں عورتیں مردوں کی کھیتی ہیں, ان کو جیسے مرضی ان کی طرف آؤ. یہ جب قرآن میں آپ دیکھیں یہ صاف نظر آتا ہے کہ آلموسٹ ویری لارج میجورٹی جو آیات ہیں وہ مردوں کو ایڈریسڈ ہیں. تو اس کے بہت سے لوگ سوالات بھی پوچھتے ہیں کہ کیوں ایسا ہے, کیوں مردوں کے لیے ایڈریسڈ ہیں. تو یہ جو اپولوجسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں, آپ جو بھی یہ آیات ہیں ان کو دونوں طرف سے لے سکتے ہیں, مردوں کے لیے بھی ہیں اور عورتوں کے لیے بھی ہیں. تو یہ بالکل بوگس آرگیومنٹ ہے, کیونکہ اتنی زیادہ آیات ہیں جو جن میں لکھا ہوا ہے, جیسے 434 جو بہت مشہور ہے کہ عورتوں کو اضربوہن, مارو اگر وہ آپ سرکشی کریں. تو کیا یہ مردوں پہ بھی اپلائی کرتی ہے؟ اگر میں مرد کو اپنے سپورٹ کر رہی ہوں اور وہ سرکشی کرتا ہے تو میں اس کو مار سکتی ہوں؟ یہ دونوں طرف نہیں, سے اس کی سرکشی تو سرکشی ہو ہی نہیں سکتی نا, وہ دوسری شادی کر سکتا ہے. اگر وہ دوسری شادی کے رشتہ دینا جائے گا, دیکھنے جائے گا, تو کوئی عورت اسے منع تو نہیں کر سکتی, وہ تو اللہ نے اسے حق دیا. یہ سب سے بڑی انصافی نہیں ہے. یہ جو شادیاں جو دوسری کرتے ہیں اور اس پہ بیوی کی اجازت بھی لینے کی آپ کو ایکچولی ضرورت نہیں ہے اسلام کے مطابق. اور اسلام یہ کے میں مطابق تو نہیں ہے, وہ تو پاکستان نے ایک قانون بنا دیا, تو وہ تو اب ایک وہ قانون کے خلاف تو ملے بولتے ہیں. خلا کا قانون بھی غیر اسلامی ہے اصل میں, یعنی عورت عدالت سے جا کے نہیں مانگ سکتی طلاق, یہ بھی اسلام میں نہیں ہے, یہ بھی غیر اسلامی ہے. اور خلا لینے والی عورت کو مولوی تو طارق مسعود تو سامنے بیٹھ کے کہتا ہے جس نے خلا لیا وہ عورت پچھلے آدمی کے نکاح میں ہی ہے, وہ زنا کر رہی ہے. بالکل بالکل سب سے بڑا مسوجنسٹ ہے وہ طارق مسعود. اور کرسچینٹی میں بھی یہ نہیں ہے کہ اگر ایک عورت ڈیورسڈ ہے, آئی تھنک جیسس سیڈ دیٹ کہ آپ اگر اس سے شادی کریں گے تو زنا ہوگا, یا اٹس لائک ایڈلٹری. ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے. تو اگر آپ ڈیورسڈ عورت سے شادی کریں گے تو آپ زنا کر رہے ہیں, اور جو خود ڈیورس دے رہا بیوی کو نا وہ اس سے زنا کرا رہا ہے. ڈیورس یعنی ہو ہی نہیں سکتی. تو اس لیے Divorce is کافی not عرصے an تک یہ تو ہاں بڑی فضول سی چیز ہے جو لوگ مان ہی نہیں سکتے آج کل کے زمانے میں ایسی چیزیں, کیونکہ زمانہ بدل گیا ہے اور انڈیویجول رائٹس پہ ہم زیادہ تر انسان نیچرلی بلیو کرتے ہیں. اس پہ یو ہیو ٹو سسپینڈ یور ججمنٹ ٹو بلیو کہ سارے انسان جو ہیں ان کو برابر حقوق نہیں ہونے چاہیے. آپ کو یہ نیچرلی فیل ہوتا ہے کہ سب کو برابر حقوق ہونے چاہیے. لیکن میں سوچتی ہوں بہت ساری ایسی مسوجنی کی ایگزامپلز ہیں سارے ریلیجنز میں, لیکن سب کا ریزن اگر میں سوچوں کیا ہے, یہ ون آف دا بگیسٹ ریزنز از کہ ہماری عورتیں جو ہیں وہ فائنینشلی آٹونومس نہیں ہیں. ان کو سب سے بڑا یہ ریزن دیا جاتا ہے کہ آپ ان کے قائم ہیں کیونکہ آپ ان کے محرم ہیں, کیونکہ آپ ان کو پیسے اپنے اسپینڈ کر رہے ہیں, اس لیے عورت کو آپ کی فرمان برداری کرنی ہے کیونکہ آپ پیسے اسپینڈ کر رہے ہیں. پہلے اس پہ ڈیپینڈنٹ کر دیتے ہیں, پھر اس کے بعد یہ سارا پیٹریارکل اسٹرکچر بن جاتا ہے. اور یہ جو ہے یہ ڈائریکٹلی اسلام سے آ رہا ہے. کہتے ہیں یہ لوگ کہ اسلام میں عورت کو جاب کرنے کی اجازت ہے اور اس کا پیسہ اس کا ہوتا ہے اور مرد کا کوئی حق نہیں ہوتا. اٹ مائٹ ساؤنڈ گڈ ٹو یو, لیکن سب سے بڑی بات ہے اس میں کہ they're making it so attractive for a woman to be completely dependent on the husband. اس کے مرد کو پوری رسپانسبلٹی کہ اس کے سارے اخراجات کرے, تو اس کی وجہ سے عورت کمپلیٹلی ڈیپینڈنٹ ہو جاتی ہے, پھر اس کو غلام بنا دیتے ہیں. یہ ہو رہا ہے, یہ سارا چکر جو ہے نا یہ اس سے شروع ہوتا ہے. کہتے ہیں وہ دیکھو ہم اپنی عورتوں کو اتنا عزت کرتے ہیں, ہم ان کو میں کہتی ہوں عزت اپنے پاس رکھیں, ہمیں خالی برابری حقوق دیں بھائی, ہمیں خود مختاری سیلف ڈٹرمنیشن چاہیے, ہمیں آپ کی عزت نہیں چاہیے. ماں کے پاؤں میں جو ہوتا ہے نا, جو اندر نیچے پاؤں کے جنت ہوتی ہے, عورت خود جنت میں جاتی نہیں ہے اور پاؤں کے نیچے ہماری جنت رکھی ہوئی ہے, لیکن وہ خود نہیں جاتی. جب جنت میں جاؤ تو ساری زیادہ تر لوگ آکیپینٹس جو ہیں وہ عورتیں ہیں, یہ رسول اللہ نے خود کہا تھا. تو یہ ہے سب آئی تھنک میسوجنی کی جڑ کہ یہ جو ہمیں ڈیپینڈنٹ بنایا ہوا ہے اور بنا کے رکھتے ہیں کہ جیسے کوئی بڑا پریولیج ہے, اس کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے ہم سبسروینٹ ہو جاتے ہیں, ہماری اپنی سیلف ڈٹرمنیشن نہیں رہتی اور ہم اپنے ڈیسیژنز نہیں کر سکتے. تو میرا
یہ رائے ہے کہ سب اپنے بچوں کو بیٹیوں کو ایجوکیشن دیں تاکہ وہ ان کے پاس ایک ذریعہ ہو اپنا کمانے کا, اپنے آپ کو سسٹین کرنے کا, کہ تاکہ وہ اس پوزیشن میں نہ ہو. یہ اس پہ لوگ فائٹ بھی کر رہے ہیں اس کو کہ جب ایسے جیسے عورتیں پاکستان میں آزاد ہوتی جا رہی ہیں, پیپل آر اگینسٹ اٹ. لیکن اگر آپ سوچیں تو یہ ساری جڑ ہے اس کی, فائنینشیل ڈیپینڈنس. تو یہ میں بس آپ سے بات کرنا چاہتی تھی, اور میں ایکسپریس کرنا چاہتی کہ ہم بہت آپ کے شکر گزار ہیں, کیونکہ آپ یہ باتیں ایون کہ آپ عورت نہیں ہیں, آپ اس ریفینڈ کرتے ہیں ہمارے رائٹس بڑی اچھی طرح سے. نہیں, مسئلہ یہ ہے کہ عورتیں انسان ہیں اور ہم انسان ہیں, ایک ہی بات ہے. اور دوسری بات ہے کہ اس میں کوئی شکر گزار والی تو بات ہی نہیں ہے. یہ میرے خیال میں اس بات میں دنیا کے ہر شخص کا فائدہ ہے کہ آزادی سب کو برابر ملے. دنیا میں جو جتنے بھی انجسٹسز ہوتے ہیں وہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ انسان کسی ایک انجسٹس کو صحیح مان کے بیٹھا ہوتا ہے, اور اس کی وجہ سے اس کی ججمنٹ ہمیشہ کلاؤڈڈ رہتی ہے, اور وہ کبھی بھی چیزوں کی ریئل سچویشن کو نہیں دیکھ سکتا. اور اس وجہ سے دنیا میں باقی سب وہ مسئلے پیدا ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں. دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ اگر اب انسانوں کو یہ پتا ہو نا کہ وہ کسی کو پریس نہیں کر سکتے, تو یہ بات اس بندے ہر انسان کے لیے بھلے کی بات ہے, کیونکہ پھر سوسائٹی میں اپریشن کا کلچر ڈسکریج ہوتا ہے. اگر سوسائٹی یہ کہے, اب کئی ایسے کنٹریز ہیں یورپ کے جہاں پہ, جو ایسٹرن یورپ ہے خاص طور پہ, جہاں پہ عورتوں کی حالت اچھی نہیں ہے, وہ کنٹریز پیچھے ہیں. ایسٹرن یورپ کے وہ کنٹریز پیچھے ہیں کیونکہ عورت کی حالت اچھی نہیں ہے وہاں پہ ان کو رائٹس نہیں ملے ہوئے برابر. وہاں پہ عورتوں کو آج بھی کرسچن کسٹمز کے مطابق چلنا پڑتا ہے, تو وہ نہیں ہے, ان کی حالت اچھی نہیں ہے, ان ملکوں کی حالت بری ہے. پاکستان کی اپنی حالت آپ دیکھ لیں, پاکستان کے اندر جتنا کام خراب ہے اتنا اسی وجہ سے خراب ہے کہ عورت کی انکلوژن ہی نہیں ہے. اور دوسری بات ہے کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں عورت اور مرد سوسائٹی میں اپنا اپنا ایک رول پلے کرتے ہیں. جب آپ ڈیسیجن میکنگ سے اور پلیسز آف پاور سے عورت کو نکال دیتے ہیں تو سوسائٹی کی کچھ خاص ایسی چیزیں ہیں جو کہ غلط ہی ہو سکتی ہیں اس پوائنٹ سے, کیونکہ مرد ہمیشہ غصے سے اور ایموشن سے سوچتا ہے بہت سے کیسز میں, اس کے لیے ہر چیز ایک جنگ بن جاتی ہے. مگر عورت اگر وہاں پہ لیڈرشپ میں عورت کی بھی پوزیشن ہو تو وہ اس طرح کی جو ماچو مینزم ہے نا اس کو کنٹرول کر لیتی ہے, وہ وہاں پہ سچویشن کو آؤٹ آف ہینڈ نہیں جانے دیتی. آپ دیکھیں گے کہ جن خاندانوں میں عورتیں ذرا پاور اور اتھارٹی میں ہوتی ہیں, ان کی بات بھی سنی جاتی ہے, یہ بات ہم جانتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی بہت بڑی دشمنیاں نہیں بنتی. آپ پاکستان کے وہ کلچر دیکھ لیں جن کے اندر عورت بالکل چپ رہتی ہے, ادھر دشمنیاں, خاندانی دشمنیاں, قتل و غارت زیادہ ہے, اور جہاں پہ عورت بولتی ہے وہاں پہ اس طرح کی چیزیں پائی نہیں جاتی, کیونکہ عورت کی بھی تو ایک ہے نا. آدھا ٹیلنٹ ہمارا جو ہے ملک کا اور دنیا کا اگر ایکسس نہیں کریں, کہیں گے کہ ہماری نیچر ہی نہیں ہے کہ ہم کنٹریبیوٹ کریں سائنس میں یا میڈیسن میں یا واٹ ایور, تو کتنا بڑا نقصان ہے. باقی ملکوں کو دیکھیں, ترقی کر رہے ہیں کیونکہ ان کے سارے جو لوگ ہیں وہ انوالوڈ ہیں. ابھی ایک میں دیکھ رہی تھی کہ آئی فرگیٹ کیا بہت بڑی ڈسکوری کی تھی اس سے, جو اسپیس ٹیلیسکوپ ہے اس میں ایک انڈین لیڈی تھی, شی واز دا پروفیسر. اور یہ ہمارے ملک سے یہ نہیں ہوتا ایسی چیزیں, کیونکہ آدھی عورتیں زیادہ تر گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں. تو ان کو بھی یہ نہیں کہ خالی کبھی آپ کا مرد اگر مر جائے یا نکما نکل جائے, تو ایوری بڈی ہیز اے رائٹ ٹو سیلف ایکچولائزیشن, کہ اپنے آپ کو دماغ کو بڑھائیں, لرن کریں, بہتر بنیں. اور ایک چیز مجھے بڑی عجیب سی لگتی ہے کہ مرد کہتے ہیں کہ عورتوں کا کام آسان ہے زیادہ, گھر کا آسان زیادہ کام نہیں ہوتا. اگر آپ اپنی امی کو دیکھیں, لوگ اپنی دیکھیں کیا کیا کام کرتے ہیں گھر میں, گھر کا کام بہت انٹینس ہوتا ہے, سارے دن چلتا ہے. میری امی جو تھی وہ سارے دن کام کرتے ہیں, اور اب وہ آ کے بیٹھ کے دفتر میں آ کے واپس آ جاتے تھے. اور عورتیں سارے دن لگی رہتی ہیں, ان کو کوئی ریسٹ نہیں ملتا, کوئی انٹلیکچوئل بریک نہیں ملتی کہ اپنے آپ کو ڈیولپ کر سکیں. 24/7 لگا رہتے ہیں. بیمار بھی ہو جائے گی تو تب بھی بیمار. میں خود, میری امی خود, جب بچے ہیں آپ کے تو بیمار ہیں, آپ نے ٹیلونال لی, ایڈویل لی, اور آپ کام کر رہے ہیں, پکا رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, اور کام پہ بھی جا رہے ہیں ہم تو.
تو یہ کہنا کہ عورت کمزور ہے بالکل غلط بات ہے. خالی ہم all we're asking for is self determination, خود مختاری, کہ آپ خود چوز کریں کہ ہم کیسے اپنی زندگی گزارنے چاہتے ہیں. اگر آپ گھر میں بیٹھنا چاہتے ہیں, بچے پالنا چاہتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, لیکن سارے انسانوں کے لیے جنرل رول بنانا کہ کوئی بھی جو عورت ہے اس کو یہ کرنا ہے, مرد ہے اس کو یہ کرنا ہے, یہ بڑی بے وقوفی کے قانون ہے جو شریعہ کے قانون ہے. کیونکہ اس بالکل بہت کوئی سٹلٹی ہے ہی نہیں. اگر آپ نے چوری کی, کوئی چھوٹی سی بھی چیز ہو, ہاتھ کاٹ دو اس کا. انڈا بھی ہو تو مرغی چوری کی, ہاتھ کاٹ دو. عورت ہے تو باہر اس کو پردہ کرنا ہے, یہ نہیں کر سکتی, وہ نہیں کر سکتی. آپ کو پتا ہے کہ عورت کو, میں حدیث پڑھ رہی تھی, باہر رہنے کی اجازت نہیں ہے محرم کے بغیر. ایک حدیث تھی کہ 3 دن تک باہر نہیں رہ سکتی, 3 دن سے زیادہ اس کو ضروری ہے کوئی محرم ہو ساتھ. اور ایک تھی کہ 1 دن اور 1 رات کے سے زیادہ ہو تو کوئی آدمی مرد اس کے لیے ضروری ہے. یہ آج کل کے زمانے میں انسان ٹریول نہیں کر سکتا, کچھ نہیں کر سکتا. یہ کیا بکواس ہے. یہ ایک قسم کی سلیوری ہے کہ جہاں آپ کی ویلیو صرف اور صرف آپ کی سیکشل پیورٹی سے آتی ہے, اور your ability to be baby machine for the men. تو اس پہ سارا فاؤنڈیشن ہے یہ پرانے ریلیجنس کا. اور we have to move away from that and say کہ ہر انسان کو, اسٹریٹ, گے, عورت, مرد, ہندو, مسلمان, سب کو ہم ایک ہی حقوق دیں گے. یہ سب کچھ آلریڈی ہو رہا ہے آلموسٹ ساری ممالک میں, ساری ڈیولپ کنٹری میں, جاپان, چائنا, امریکہ, آسٹریلیا, ہر جگہ پہ یہی بات ہے. کوئی ڈفرینٹ قانون نہیں ہے عورتوں اور مردوں کے لیے. تو یہ ہمارے ممالک میں کیوں ہو رہا ہے؟ تو اس لیے کیونکہ ہم جاہل ہیں اور ہم مذہبی جہالت کو چھوڑ نہیں پائے ابھی تک. یہ مذہب کی وجہ ہے صرف, کہ مذہب کو ہم سیپریٹ نہیں کر سکتے اپنے گورنمنٹ سے. تو اینی وے دیٹس مائی ٹیک آن تھنگس. اور تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. چلیں ٹھیک ہے مومو, تھینک یو. آتی رہیں, پھر کریں گے بات. ٹھیک ہے, تھینک یو. شکریہ, بائے بائے. لائک, شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.